ایک چیز خریدیں گے تو خریدنے کے بعد آپ نے اس کو اپنے قبضے میں کرنا ہے۔ ایک بندے نے خریدی، اس نے فون پر دوسرے بندے کو بھیج دی، اس نے فون پر تیسرے بندے کو بھیج دی، نہ اس نے اٹھائی، نہ دوسرے نے اٹھائی، نہ تیسرے نے اٹھائی، چینی وہی پڑی ہوئی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ وہ فرماتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہا کہ بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ان یتلقى الجلب، جو سامان لانے والے قافلے ہیں ان سے جا کر ملاقات کرنے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ فإن تلقاه انسان، اگر قافلے سے جا کر کوئی شخص ملا، فابتاعه، اور اس نے ان سے سامان خرید لیا، فصاحب السلعۃ، تو سامان بیچنے والا، سامان والا جو ہے، جو سامان کا مالک تھا، فیہا، وہ اپنے سامان کے متعلق، بالخیاری، اس کے پاس اختیار یا آپشن موجود ہے، اذا ورد السوق، جب وہ آئے بازار کے اندر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم کیا دیا؟ حکم یہ دیا کہ جو قافلے والے باہر سے آ رہے ہیں، مثال کے طور پہ کوئی غلہ لے کر آ رہے ہیں، اس کا مقصد ہے کہ میں شہر میں لا کر بیچوں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ منع فرمایا ہے کہ تم باہر ہی جا کر اسے سودا کر لو، یہ تمہارے لیے جائز نہیں ہے۔ اچھا، یہاں پر یہ ذہن میں رکھیں کہ دو چیزیں ہوتی ہیں۔ ایک ہے کہ انسان کراچی سے نکلے مثال کے طور پہ، اور وہ ساہیوال جائے یا سندھ کے مختلف علاقوں میں جائے، وہاں جا کر جانور تلاش کرے، جانور خرید کر پھر جو ہے وہ مویشی منڈی میں لے کر آئے، اس کی ممانعت نہیں ہے۔ ممانعت کس کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ کہ اگر ایک غلہ منڈی میں آ رہا ہے اور منڈی میں لانے والے لوگ جو ہیں وہ شہر کے نہیں ہیں، تو پھر ہمارے لیے یہ منع ہے کہ ہم منڈی سے باہر جا کر ان سے سودا کر لیں۔ اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ کس حکمت کے تحت اس چیز کو منع فرمایا؟ اس کی علماء نے دو حکمتیں ذکر فرمائی۔ ایک علت ہے جس کو ہم کہتے ہیں غرر، اور ایک علت ہے جس کو ہم کہتے ہیں ضرر۔ اس معاملے کے اندر جو ہے وہ غرر نہیں ہے بلکہ ضرر ہے، ذات کے ساتھ۔ ضرر کا معنی کیا ہے؟ نقصان۔ نقصان کس کو ہے؟ نقصان جو ہے وہ بیچنے والے کو ہے، اور نقصان جو ہے وہ شہر والے کو ہے۔ کیسے نقصان ہے؟ اس طرح کہ جو شخص سامان لے کر آ رہا ہے وہ جب تک شہر میں نہیں پہنچے گا تو اس کے علم میں یہ بات نہیں آئے گی کہ شہر کے اندر منڈی میں کیا قیمت چل رہی ہے۔ تو یہی شریعت کی حکمت ہے کہ اگر ایک شخص بیچنے آیا ہے، وہاں پر اس نے بیچ کر جانا ہے، وہ چاہتا ہے کہ میرا مال بکے اور میں بیچ کے چلا جاؤں، اس میں شہر والوں کو فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ان کو کم سے کم قیمت میں، مناسب قیمت میں سامان مل جاتا ہے۔ اچھا، جو شہر والا اگر باہر جا کے خرید لے گا تو وہ آ کر ذخیرہ اندوزی بھی کر لے گا۔ اب باہر سے سامان 500-600 میں پڑا، اس کو پتا ہے کہ شہر میں کے اندر شارٹیج ہے اس کی سامان کی، 1000 روپے قیمت چل رہی ہے، تو وہ 1000 روپے بیچے گا اس کو۔ تو دونوں طرف نقصان جا رہا ہے، شہر والوں کو بھی نقصان ہے، جو بیچنے والا ہے اس کو بھی نقصان ہے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز سے منع فرمایا ہے۔ شریعت کی کوشش یہ ہے پروڈکٹ بننے سے لے کے اینڈ کسٹمر تک، جو کنزیومر ہے جس نے استعمال کرنا ہے، اس تک پہنچنے میں ہاتھ کم سے کم استعمال ہو، کم سے کم سودا ہو، کیونکہ جتنا زیادہ سودا ہوگا اتنی زیادہ چیز کی قیمت بڑھے گی۔ اس کی حوصلہ شکنی کرنے کے لیے شریعت نے کئی شرائط عائد کی ہیں، جن میں سے ایک شرط یہ ہے، ہاں درمیان میں اگر ریاست یا حکومت نمائندہ بن جاتی ہے کہ حکومت لے کے سبسڈی دے کے پبلک تک پہنچا رہی ہے تو اچھی بات ہے۔ جیسے بسا اوقات کیا جاتا ہے کہ گندم کی قیمت مقرر کر دی جاتی ہے، گندم خرید کے اسٹور کی جاتی ہے، پھر وہ فلور مل تک پہنچائی جاتی ہے، لیکن اس کے اندر بھی بہت سارے جو ہیں وہ سودے ہو رہے ہوتے ہیں، اور سودے جو ہیں وہ فون پر ہو رہے ہوتے ہیں۔ اسی وجہ سے شریعت نے دوسری شرط کیا عائد کی؟ دوسری شرط یہ عائد کی کہ جب آپ ایک چیز خریدیں گے تو خریدنے کے بعد آپ نے اس کو اپنے قبضے میں کرنا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ چینی جو ہے وہ شوگر فیکٹری کے جو ہے وہ گودام میں پڑی ہوئی ہے، اور ایک بندے نے خریدی، اس نے فون پر دوسرے بندے کو بھیج دی، اس نے فون پر تیسرے بندے کو بھیج دی، نہ اس نے اٹھائی، نہ دوسرے نے اٹھائی، نہ تیسرے نے اٹھائی، چینی وہی پڑی ہوئی ہے، اس کا ریٹ بڑھا ہے۔ ایک چیز بننے سے لے کر اینڈ کسٹمر تک کم سے کم جو ہے وہ ہاتھوں سے گزرے، تاکہ چیز کی قیمت جو ہے وہ کم ہو۔